فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم انفق عليك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے ہفتے آپ سے صدقے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ صدقہ جو ہے وہ ہمارے دین کا اور ہمارے مذہب کا ایک بہت ہی اہم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی صدقات کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں اور بہت سی آیتوں میں اس کی ترغیب دی ہے، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کی بڑی خاص ترغیب دی ہے۔ صحابہ نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کے بھی واقعات اس پر شاہد ہیں کہ وہ کتنے سخی تھے اور ان کے اندر صدقے کا کتنا جذبہ ہوتا تھا۔ تو صدقے کے بڑے فضائل ہیں۔ کچھ باتیں پچھلے ہفتے آئی تھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت کم وقت ہوتا ہے، اور اتنے کم وقت میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں۔ تو پچھلے ہفتے جو بات ہوئی تھی اس کا اگر مختصر خلاصہ کیا جائے تو اس کا یہ مقصد بیان کیا گیا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی اہم کام ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، تو اس کو کرنے سے پہلے دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ یعنی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور دوسرا عمل یہ بتایا گیا تھا کہ صدقہ کریں۔ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، آج آپ کا سفر ہونے والا ہے، کہیں آپ جانے والے ہیں، اس سفر کی کامیابی کے لیے، سفر کی حفاظت کے لیے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے 2 کام اہم ہیں۔ پہلا کام صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور کچھ صدقہ کر دیں۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، جو بھی اس کی حیثیت ہے۔ 10 روپے کی حیثیت ہے، 10 روپے صدقہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اتقو جہنم سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہے اگر وہ اخلاص سے دیا جائے، نیت صحیح ہو، دکھاوے کا جذبہ نہ ہو، تو ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ بہت سی روایتوں میں بہت سے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک موقع پر علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے چندہ فرما رہے تھے، ایک صحابی گئے، مزدوری کی، اور مزدوری میں ان کو چند کھجوریں ملی، وہ کھجوریں لائے، علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے ان کی کھجوروں کو سارے مال پر بکھیر دیا اور کہا کہ یہ بڑی برکت والی کھجور ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں جو ہے کثرت کی کوئی وہ نہیں ہے، نیت اصل ہے۔ اگر بندے کی نیت ہے، جذبہ ہے، اور وہ اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق 1 روپے بھی اللہ کے راستے میں نکالے گا، تو اس سے بھی اس کو وہی فائدہ حاصل ہوگا جو 1 لاکھ نکالنے والے کو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اگر 1 کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔
کیسے پرورش کرتا ہے؟ حدیث میں مثال کے ذریعے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے تو وہ چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوتے بڑا ہو جاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے اور بڑھاتے بڑھاتے وہ پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا صدقہ جو کھجور کا ہے وہ پہاڑ کی طرح آخرت میں ملنے والا ہے، تو جو لوگ بڑے صدقات کرتے ہیں، اللہ نے جن کو زیادہ مال دیا ہے وہ زیادہ صدقہ کرتے ہیں، تو وہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی اہم چیز ہے، کتنے فضائل ہیں اس کے۔ اسی لیے صحابہ نے اس راز کو سمجھ لیا تھا، ہر موقع کے لیے وہ تیار رہتے تھے، وہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتے تھے بلکہ موقع دیکھتے تھے۔ موقع آتا تھا تو پھر وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے تو سارے صحابہ کے ہاں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان سے اونچا درجہ کسی کا نہیں ہے، انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ کسی کا آتا ہے تو وہ خلفائے راشدین اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کی درخواست کی کہ آپ تعاون کریں، مدد کریں، غزوے میں جانا ہے، جنگ کرنی ہے۔ اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تعاون مانگا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان لے کر کے چلے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اسی ان کے اندر کہہ لیجئے مال کی محبت کی کمی تھی، کوئی محبت ہی نہیں تھی مال سے، کہ سب اٹھا کر کے لے آئے۔ ہم ہوتے تو اتنا سوچتے، اتنا غور کرتے کہ کل کیا ہوگا، حالانکہ کل کس نے دیکھا ہے، کل تو اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن انسان چونکہ ہمارا ایمان اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا، اس لیے ہم ایسا کریں بھی نہیں، ہے نا، اس لیے کہ اس صدقے کے لیے تو اس ایمان کی ضرورت ہے جو ابوبکر صدیق کا ایمان تھا۔ لیکن ہم بھی اپنے ایمان کے مطابق جتنا ہمارا ایمان ہے اس کمزور ایمان کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں اتنا بھی کریں۔ حضرت عمر تھے، حضرت عمر اسی موقع پر گھر کا آدھا سامان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کہاں تھا؟ وہ پورا سامان لے آئے تو حضرت عمر آدھا لے آئے، اور آدھا لا کر کے بھی حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ میں تو اتنا مال لے کے آیا ہوں کہ ابوبکر صدیق تو لا نہیں سکتے۔ لیکن وہاں مال تو نہیں دیکھا جاتا تھا کس نے 1 لاکھ دیا، کس نے 2 لاکھ دیا، وہاں تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کے اندر جذبہ کیا تھا۔ تو پوچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ سب کچھ لے آیا۔ گھر کیا چھوڑا؟ کہا گھر کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اور پوچھا حضرت عمر سے آپ کتنا لائے؟ کہا کہ اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا سامان لے آیا۔ تو یہی حال تھا صحابہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے نا، غزوہ تبوک کے موقع پر اور بھی موقعوں پر جب ضرورت پڑی تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ علیہ وسلم بار بار دعوت دے رہے ہیں، صدقات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ بار بار دے رہے ہیں، چلیے اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ سامان کے ساتھ۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو دنیا کی بینک ہے جس میں ہم مال جمع کرتے ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہر انسان اپنے مال کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے نا، اس دنیا کی بینک کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنی بینکیں ڈوب گئیں، کتنی جگہ لوگوں نے پیسہ جمع کیا، وہ پیسہ لے کے بھاگ گئیں کمپنیاں، لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے، اللہ کی بینک ایسی ہے جہاں جمع کرنے کے بعد وہ محفوظ ہو گیا، اور قیامت کے دن آپ کو اتنا گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا کہ جس کا اندازہ بھی نہیں۔ اور پھر قیامت تو دور کی بات ہے، آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا میں کیا ملنے والا ہے؟ انسان تو دنیا کا حریص ہے نا، تو دنیا کے بارے میں کیا فرمائے؟ 1 کے بدلے میں 10 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ، یعنی 10 گنا تو فکس ہے ہی کہ 1 پر 10، لیکن یہ سب سے کم درجہ ہے۔ پھر دوسری جگہ 700 گنا فرمایا، پھر فرمایا کہ اضعافا مضاعفہ، یعنی کوئی اس کی گنتی نہیں۔
کتنا اللہ بڑھا کر کے دے سکتے۔ اب آج انسان کی فطرت دیکھیں، اس کی نیت دیکھیں کہ ہر انسان تو یہی چاہتا ہے نا، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو۔ ہر آدمی اس کا حریص ہے، اس کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنے وظیفے لکھواتا ہے، کتنے تعویذ دکان پہ ٹانگتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن جو کام اللہ کے رسول نے بتایا وہ نہیں کرتا ہے۔ صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، یہ پکی بات ہے، اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اگر اس کے کاروبار کا نقصان ہوا، کوئی گھاٹا ہوا، تو سب سے پہلے وہ دین کے حصے کو ہی روک دیتا ہے۔ کسی مدرسے میں 10,000 دیتا تو کہے گا کہ نہیں اب کی تو 1,000 لے لیجیے، اس لیے کہ اب کی تو بڑا گھاٹا ہو گیا، ہے نا۔ یعنی زکوٰۃ تو چھوڑیے، زکوٰۃ کا تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو جتنا مال ہے اتنا نکلے، لیکن ایسے عام حالات میں وہ سب سے پہلے دینی کام کو روک دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس سال جو ہے مسجد میں اتنا دیتے تھے، اب اس سال کم ہے، اتنا نہیں دیں گے۔ لیکن اپنے کاموں میں کٹوتی نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے کہ 5 گاڑیاں ہیں تو 10 ہے نا، 5 میں سے 3 بیچ دیتے ہیں، 2 ہی سے کام چلاتے۔ دنیا کی چیزوں میں کٹوتی کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ سے جو کاروبار اس کا چل رہا تھا، جہاں سے اس کے کام میں برکت ہو رہی تھی، جہاں سے اس کو اصل رزق اللہ کی طرف سے مل رہا تھا، اس راستے کو پہلے بند کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ چلو کاٹ دو بھائی، اس دینی کام میں نہیں دیں گے ہم۔ اب پتہ چلا کہ جو آپ کا اللہ سے کاروبار چل رہا تھا وہ آپ نے بند کر دیا، اب پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی برکت نہیں ہو رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے، کاروبار ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کی طرف سے اگر ایک آزمائش آئی، ایک امتحان آیا، اللہ نے اگر آپ کو جانچا تو اس امتحان میں تو آپ فیل ہو گئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اللہ ہی سے رشتہ کمزور کر لیا، حالانکہ یہ تو اور موقع تھا کہ ٹھیک ہے اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جو ہمارے پاس ہے اس میں خرچ کریں گے، ہم اپنی دوسری ضروریات کو ہم دبا لیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ہم آگے بڑھے رہیں گے۔ تو پھر اللہ بھی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ جب میرا بندہ، حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ایک انسان تھا، ایک شخص تھا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے بہت گناہگار تھا، کوئی اس کے پاس نیکی ہی نہیں تھی، وہ دنیا میں کاروبار کیا کرتا تھا۔ اللہ کی وسعت دیکھیے، اللہ کی بڑائی دیکھیے، رحمت کی، تو وہ لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا۔ مر گیا، جب مر کے گیا وہاں پیشی ہوئی تو حدیث میں آتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کچھ ہے تمہارے خزانے میں، کوئی نیکی وکی کی ہے؟ تو اس نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نہیں، غور کرو، دیکھو، سوچو، شاید کوئی نیکی تم نے کی ہو دنیا میں یاد آ جائے۔ تو وہ بڑا سوچ ووچ کے کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی نیکی یاد ہی نہیں آتی کہ میں نے دنیا میں کوئی نیکی کی۔ ہاں بس ایک کام یاد آتا ہے کہ میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا، تو اتنا کرتا تھا کہ لوگوں سے لین دین کرتا تھا، اس لین دین میں نے اپنے کام کرنے والوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی کمزور ہو، پیسہ نہ دے سکے تو معاف کر دو، اور اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو مہلت دے دو کہ آج نہیں دے سکتے ہو، چلو 2 مہینے بعد دے دینا۔ بس اتنا کرتا تھا، یہی میرا ایک کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں ایسا کرتے تھے، میرے بندوں سے درگزر کر دیتے تھے، میرے بندوں کے قرضوں کو معاف کر دیتے تھے، تو جب تم یہ کر کے آئے ہو تو میں تو اتنا بڑا ہوں کہ تم سے کہیں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ تمہیں آج معاف کر دوں میں۔ تو اللہ کے ہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ اللہ سے ہم کاروبار کریں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، رزق کی برکت کے لیے خاص طور سے ہم بتا رہے ہیں نا۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے بتایا اور وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک بار تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنا شریک، پارٹنر اللہ کو بنا لیں۔ جیسے آپ پارٹنر بناتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگوں کو، تو آپ پارٹنر کس کو بنا لیں؟ اللہ تعالیٰ کو بنا لیں۔ جیسے آپ کماتے ہیں تو اپنی کمائی میں اللہ کو شریک کر لیں، آپ طے کر لیں ہم 100 روپے کمائیں گے تو 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہم۔
کر لیں اللہ کو شریک اپنے کاروبار میں کہ اے اللہ میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں، میرے اس میں تو شریک ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کا نام تو جانتے ہیں لیکن ان کا پس منظر نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ آپ سعودی جائیں، حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، تو وہاں جو ایک بہت مشہور کمپنی ہے البائک، اس کا پروڈکٹ بہت بکتا ہے، لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی۔ ان کے بارے میں اس کے جو مالک ہیں انہوں نے پہلے دن سے ہی اللہ کو اپنے کاروبار میں شریک کیا کہ اگر 10 ریال کی آمدنی ہوگی تو 10 میں سے 1 ریال یا 2 ریال ہم اللہ کے راستے میں۔ تو جتنا ان کی کمائی ہوتی ہے، اور اتنی کمائی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی برانچ لینے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں اس کی برانچ مل جائے تو ہم اس کے نام پہ بیچیں۔ وہاں لوگ لائن میں لگے رہتے ہیں، پتہ چلا ختم سامان۔ تو انہوں نے اللہ کو اپنا ایک پارٹنر بنایا، اللہ سے بزنس کہ اللہ تو میرے بزنس میں شریک ہے، اگر میں کماؤں گا تو 10%، 5%، 2% جو بھی ہے وہ تیرے راستے کے لیے ہے، اس میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور وہاں یہی ہوتا ہے، ادھر ریال آتے رہتے ہیں، ادھر نکلتے رہتے ہیں، جتنا آیا جوڑ کے اتنا ادھر نکل گیا، اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو یہ برکت کی چیزیں ہیں، اس کو تو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ ہاں، دنیا کی ساری ترکیبیں کر لیتا ہے، دنیا کی ساری دماغ اور اپنی چالاکیاں استعمال کرتا ہے، لیکن دین پر چل کے نہیں کاروبار میں برکت چاہتا ہے۔ تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ بہت کام کی چیز ہے۔ صدقہ جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے کہ کوئی بیماری آئے تو آپ علاج کرائیے، ضرور علاج کرائیے، لیکن اس بیماری کے نام پر کچھ صدقہ بھی کریے کہ اللہ یہ جو بیماری آئی ہے اس کی نیت سے آپ کچھ بھی صدقہ کریے، جو آپ کی حیثیت ہے، 10 روپے کی، 5 روپے کی، 1000 کی، 500 کی، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، آپ صدقہ کریے اور صدقہ کر کے پھر علاج کرائیے آپ۔ تو صدقہ جو ہے بیماری کو دور کرتا ہے، صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے نا۔ صدقہ ہے نا، آتا ہے حدیث میں کہ صدقہ جو ہے نا، صدقے کو مصیبت پار نہیں کر سکتی ہے نا۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ جب اوپر سے مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ صدقہ جو ہے جا کر کے لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بندے نے صدقہ کیا ہے، اس کو مت ہے نا، اس کو مت نقصان پہنچانا۔ تو یہ صدقہ جو ہے مصیبتوں کو روکتا ہے، بلاؤں کو روکتا ہے نا۔ اور حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق، کہا کہ تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم پر خرچ کیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا۔ تو آپ ہماری جو ہے جو ذہنیت ہے، جو مینٹلٹی ہے کہہ لیجیے، وہ دوسری چلتی ہے، نگیٹو چلتی ہے۔ یعنی ہم نے کسی کو دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا۔ نہیں، آپ الٹا سوچئے کہ ہم نے اس کو دیا تو اس نے ہم پر احسان کیا، کہ اس کو ہم نے 10 دیا ہے تو ہمیں 10 گنا اس کا ملنے والا ہے۔ آپ الٹا سوچیں نا، کیوں ویسے سوچ رہے ہیں؟ وہ سوچیں گے تو پھر احسان کا جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ کیا ہوگا؟ آپ سوچیں گے کہ ہم نے فلاں پہ احسان کیا، اور قرآن اس سے منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعصا، کہ اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان کے ذریعے سے ہے نا خراب مت کرو، باطل مت کرو، ہے نا۔ کسی پر احسان جتلا دو گے کہ ہم نے تم کو فلاں موقع پہ یہ دیا تھا، بس سارا ثواب جو آپ کو ملا تھا وہ ختم، کچھ نہیں ملا آپ کو۔ اسی لیے صدقے کے سلسلے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صدقہ چھپا کر کے کرنا چاہیے۔ صدقہ کیا کرنا چاہیے؟ چھپا کر کے۔ آپ صدقہ ظاہر کر کے کر سکتے ہیں، حدیث قرآن میں بھی دونوں باتیں کہی گئیں۔ صدقہ جو ہے، آپ پچھلے ہفتے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے صدقہ کرو تو بھی اچھی بات ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم چھپا کر کے مسکینوں کو دو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو دونوں کے موقع محل ہیں۔ اگر دکھا کر کے دینے میں فائدہ ہے تو دکھا کر کے دیجیے۔ اب مسجد ہے، یہاں پر مجمع ہے، یہاں چندہ ہو رہا ہے، اب کہا گیا کہ بھائی کون کتنا دے گا، مسجد کی تعمیر چل رہی ہے یا مسجد میں فلاں کام چل رہا ہے، تو یہاں دکھانے کا مسئلہ ہے، یعنی دل میں دکھاوا نہ ہو، بلکہ جذبہ وہاں بھی یہی ہو، بس یہ ہو کہ اس دکھانے سے فائدہ ہو جائے گا مسجد کا،
تو اب یہاں آپ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بھائی ہم 10,000 روپے دیں گے، تو آپ کو دیکھ کر کے 10 لوگ اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ چلو انہوں نے دیا ہے تو ہم ان سے زیادہ دیں گے، تو یہ موقع تو ایسا ہے جہاں دکھا کر کے دیجیے آپ صدقہ، اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ کے دکھانے سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے دین کو۔ لیکن باقی جو موقع ہوتے ہیں جہاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں چھپا کر کے دیں، اور اتنا چھپا کر کے دیں، حدیث میں آیا اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اتنا چھپا کر کے دو کہ دائنے ہاتھ نے کیا دیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو حدیث میں آیا کہ 7 لوگ قیامت کے دن جو خاص اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک یہ بھی شخص ہوگا جس نے ایسا چھپا کر کے صدقہ کیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی بہت چھپا کر کے، صرف دینے والا جانے اور لینے والا جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ ایسے صدقہ چھپا کر کے کرنا بہت اللہ کے ہاں جو ہے فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن یہ صدقہ آپ کے لیے سایہ بن جائے گا جو آپ نے چھپا کر کے کیا تھا۔ تو بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ حدیث میں آیا چھپا کر کے صدقہ کرنے کی فضیلت میں، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا تو زمین ہل رہی تھی، ٹک نہیں پا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ یہ پہاڑ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھونٹے کہا، کیل، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ٹھوک دیے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑوں کو ٹھوکا تو یہ زمین ٹھہر گئی۔ جب زمین ٹھہری تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بڑے طاقتور ہیں پہاڑ، کہ تو نے ان کو ٹھوک دیا تو یہ زمین جو ہل رہی تھی رک گئی، اس سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس سے بھی طاقتور چیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے طاقتور چیز لوہا ہے، لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا لوہے سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے ہماری مخلوق میں۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ لوہے سے طاقتور چیز آگ ہے، آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی۔ تو فرشتے پھر حیرت میں پڑے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے، آگ سے بھی؟ کہا کہ ہاں پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی طاقتور چیز ہے، وہ ہوا ہے، ہوا پانی کو اڑا کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ تو فرشتے تعجب کرتے رہے، پھر کہا کہ اچھا اس سے بھی طاقتور؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس سے طاقتور آدم کا وہ صدقہ ہے جو اتنا چھپا کر کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا وہ بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ اس سے بھی طاقتور، یہ حدیث کے الفاظ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں موقع دیا ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، ابھی موقع ہے۔ ورنہ قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو تم کو دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے۔ جب موت آئے گی تو اس وقت کا منظر قرآن نے کھینچا کہ اس وقت بندہ کیا کہے گا فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے۔ مہلت کس لیے مانگ رہا ہے؟ مہلت مانگ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہے گا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اب میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں بن جاؤں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو یہ اتنا مال جو ہمارا بکھرا پڑا ہے نا، اس وقت جب آنکھوں کے سامنے سب نظر آئے گا تو بندہ پریشان ہوگا کہ کیسے ہم صدقہ کر لیتے تو ہم اس جہنم سے بچ جاتے، اس اللہ کی پکڑ سے بچ جاتے، آج یہاں ہمیں بہت اجر مل جاتا۔ تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے مال کو جو اللہ نے دیا ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے سب پر خرچ کریں، جہاں جہاں خرچ کرنے کا موقع ملے جائز طریقے سے بغیر اسراف کیے ہوئے وہاں خرچ کریں، اور کمی سے نہ ڈریں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھیں کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آدم کی اولاد تم خرچ کرو تو تم پر خرچ کیا جائے گا، تو ہم خرچ کریں گے چاہے جس شکل میں بھی ہو، ہے نا۔
کوئی یہ نہیں کہ صرف مال ہی دینا ایک ہے، ٹھنڈک کا موسم چل رہا ہے، کسی مسکین کو غریب کو دیکھا بیچارہ جو ہے اس کے پاس سویٹر نہیں، سویٹر دلا دیا، کمبل دلا دیا، پیروں میں چپل نہیں، اس کو چپل دلا دی، جوتا دلا دیا، موزہ دلا دیا، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب صدقہ ہے اللہ کے راستے میں۔ جہاں موقع ملے، جیسا موقع ملے آپ مدد کریں، دل کو سکون ملے گا، ٹھنڈی نیند آئے گی، اور جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو سکون ملے گا اس صدقے کے بدلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کریں، خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور آخرت میں عرش کا سایہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا